یوحنا کا خط پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر، اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر۔ 8ویں آیت، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہم میں سچائی نہیں۔ 9ویں آیت، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت بھی پڑھنا چاہوں گا، اور پہلی اور دوسری، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا۔ آمین۔ 7ویں آیت پر ہم آج غور کریں گے۔ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ گناہ سے پاک کرنے والا یسوع کا لہو ہے، اور کتنے گناہ سے؟ سارے۔ اور سارے میں جیسا سسٹر نے کہا، سارے میں ماضی کے گناہ، حال کے گناہ۔ حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو ہے، آج، اور ہمارے مستقبل کے، کل کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو لہو ہی ہمیں، یسوع کا لہو ہی ہمیں پاک۔ یسوع کا لہو تمام گناہوں کا بندوبست کرتا ہے، بلکہ کر چکا۔ یسوع کی قربانی جو ہے وہ کامل قربانی ہے۔ یسوع کی قربانی کامل قربانی کیسے ہوئی؟ پہلی بات کہ اس میں گناہ وہ بے عیب برا۔ دوسرا، اس برے کا خون اب تک آسمانی ہیکل میں باپ کی حضوری میں موجود ہے۔ اس کا آج بھی تازہ لہو باپ کی حضوری میں موجود ہے، اور وہ لہو کس کے لیے بہایا گیا؟ وہ لہو ہمارے لیے، جان کے بدلے جان۔ جان کب ہلاک ہوتی ہے، جان کب مرتی ہے؟ جب خون سارے کا سارا بہہ جاتا ہے۔ برا جب اس کا گلا کاٹا جاتا ہے بکرے کا، تو جب تک سارا لہو بہہ نہیں جاتا بکرا ہلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک ہلتا ہے، اس کا مطلب ہے جان اس کے اندر ہی ہے، جان نکلی نہیں ہے۔ بکرا مرا نہیں ہے، جان مری، وہ جان قربان نہیں ہوئی، لیکن ہلنا وہ بکرا کب بند کر دیتا ہے؟ جب سارا لہو بہہ جاتا ہے۔ جب سارا لہو بہہ گیا تو وہ لہو سردار کاہن بھی خود یسوع مسیح، وہ لہو لیا اور کہاں جا کے پیش کر دیا؟ باپ کی حضوری میں۔ برا بھی وہ خود ہی ہے، بکرا بھی وہ خود ہی ہے قربانی کا، اور سردار کاہن بھی خود ہی اپنا ہی لہو لے کر باپ کی حضوری میں چلا گیا۔ اور قربان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ لہو کس کے لیے بہایا ہے؟ برے نے لہو کس کے لیے بہایا ہے؟ ذرا لفظ بدلیں، کل جو کہا تھا میرے لیے۔ اب ہمارے میں آپ کا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہو، مجھے پتہ ہے آپ کو سب سے محبت ہے، اس لیے آپ ہمارے کہتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ایمان وہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے۔
جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی یا بہن کا ایمان ہے وہ بھی اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ جماعت میں ایک ایک جو بیٹھا ہے اس کا ایمان اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بہن یا بھائی کہہ سکتا ہے یہ لہو سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ خدا ہم سے یہ نہیں سننا چاہتا ہمارے لیے، بلکہ یہ سننا چاہتا ہے میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے سارے کا سارا خون میرے لیے۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، یہ آپ کی ویلیو بتائے گا، آپ کو یہ بتائے گا کہ میری کتنی ویلیو ہے، یہ بتائے گا کہ خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہاں، برے کا لہو میرے بھائی کے لیے، میری بہن کے لیے، میرے خاندان کے لیے ہے، اس کے لیے بھی ہے، تو وہ سارے کا سارا ہی ہے، سارے کا سارا، کیونکہ یسوع ہر ایک کے لیے قربان ہوا۔ یسوع نے ہر ایک کے لیے پوری قربانی تھی۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 2 باب، عبرانیوں 9ویں آیت، عبرانیوں 2 باب اور 9ویں آیت۔ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ ہر ایک آدمی کے لیے اس نے موت کا مزہ چکھا، اس نے، اور ہر ایک آدمی میں بھی ایک آدمی ہوں جس کے لیے اس نے موت کا مزہ چکھا۔ لہو میرے لیے بہایا، سب کے لیے بہایا گیا ہے، یہ ان کا اور خدا کا کے بیچ میں ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ لہو میرے لیے بہایا گیا، یہ میرا ایمان ہے۔ لہو بھائی گلزار کے لیے بہایا گیا، یہ بھائی گلزار کا ایمان ہے۔ لہو سسٹر فرزانہ کے لیے بہایا گیا، یہ سسٹر فرزانہ کا ایمان ہے۔ لہو کنزا کے لیے بہایا گیا ہے، سسٹر عفت کے لیے، جس کے لیے بہایا گیا ہے یہ اس کا ایمان ہے۔ لہو میرے لیے بہایا گیا ہے تو لہو کی قدرت، جو میرا ایمان ہے اس کے مطابق لہو کی قدرت میرے لیے کام کرے گی۔ لہو میں کہتا رہوں کسی دوسرے کے لیے بہایا گیا ہے، وہ لہو پر ایمان ہی نہ لائے، وہ قبول ہی نہ کرے، لہو کی قدرت اس کے لیے کیسے جاری ہوگی؟ جب تک وہ کہے گا نہیں کہ یسوع کا لہو میرے لیے بہایا گیا ہے تو اس کے لیے پھر لہو کی قدرت بہے گی۔ میں لہو کی قدرت کو کسی دوسرے کے لیے کیسے جاری کر سکتا ہوں جب تک وہ قبول ہی نہیں کرتا کہ یسوع کا لہو میرے لیے بہایا گیا ہے، یسوع نے میرے لیے مار کھائی ہے۔ اس لیے ہر ایک کے لیے یسوع کا لہو بہایا گیا ہے، لیکن لہو اس کے لیے بہایا گیا ہے، اس پر ایمان لانا، اس کا اقرار کرنا اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ جو تیرا ایمان ہے وہ تیرے اور کس کے درمیان ہے؟ جو تیرا اعتقاد ہے، جو تیرا ایمان ہے وہ تیرے اور تیرے خدا کے درمیان ہے۔ جیسا ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ کہا کریں سارے کا سارا لہو میرے لیے بہایا گیا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹا کہو کہ سارے کا سارا لہو تیرے لیے، یسوع تیرے لیے قربان، یسوع نے تیرے لیے مار کھائی۔ میرے بیٹے میری بیٹی شوہر کو بتائیں، شوہر بیویوں کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں۔ آپ کو عجیب لگے گا، عجیب لگے گا، لیکن خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم سارے دل سے اس پر کیا کریں؟ توکل کریں، یسوع کی ساری محبت کو ریسیو کریں، ساری محبت کو ریسیو کریں۔ یہ سچ ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے موت کا مزہ چکھا ہے، ہر ایک کے لیے خون بہایا، ہر ایک کے لیے اس نے مار کھائی ہے، اور وہ ہر ایک کا نجات دہندہ ہے، ہر ایک کے اس نے گناہ معاف کیے ہیں۔ لیکن جتنے ایمان لاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے یسوع کا پورا پورا بدن قربان ہوا ہے، پورے کا پورا لہو بہا ہے، اور یسوع کی کامل قربانی اس ہر ایک کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان لاتا ہے۔ میری جگہ سسٹر فرزانہ ایمان لا سکتی ہے، سسٹر فرزانہ کی جگہ بھائی البرٹ ایمان لا سکتے ہیں۔ جب ہم نے ایمان خود سے لانا ہے تو پھر یسوع کا سارا لہو پھر میرے لیے،
میرا ایمان زیادہ سے زیادہ یہ کام کر دے گا کہ میں کسی کے لیے دعا کروں گا، شفاعت کروں گا، تو خدا اس پر رحم کر دے گا۔ وہ دعا جو ہے وہ ایمان کی دعا، وہ شفاعت ہے۔ لیکن خدا ہمارے اندر ایمان جو چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان۔ میں کسی دوسرے کی جگہ دوسرے کے لیے ایمان نہیں لا سکتا، میری جگہ کوئی اور ایمان نہیں لا سکتا، ایمان مجھے ہی لانا۔ میں ایمان لاؤں گا تو ہلاک نہیں ہوں گا اور ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اگر میں ایمان نہیں لاؤں گا تو میں ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکوں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ ہاں، بھائی گلزار میری جگہ جتنا مرضی ایمان لاتے رہیں، میں ان کے ایمان لانے سے میں ہلاکت سے نہیں بچوں گا، میں ہمیشہ کی زندگی نہیں پاؤں گا۔ اس لیے ایمان کا تعلق ہر ایک کے اپنے دل سے ہے، اپنی شخصیت سے ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا، ٹھیکہ لے لیں، خدا کا کیا لیں؟ ٹھیکہ لے لیں۔ ہر ایک، خدا یہی چاہتا ہے، ہر ایک خدا کا ٹھیکہ لے لے، یسوع کا ٹھیکہ لے لے۔ یہ خدا میرے ہی لیے ہے، یسوع میرے لیے ہی قربان ہوا ہے، یسوع کا سارے کا سارا لہو میرے لیے ہی بہایا گیا ہے، یسوع کا لہو میرے لیے ہی کفارہ ہے، میرے ہی سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ بات کی بات ہے، جو دنیا میں سے ایمان لائے گا اس کے لیے، ساری دنیا کے لیے بھی وہ کفارہ ہے، لیکن ان میں سے جو ایمان لاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، پورے کا پورا خدا اور خدا کی قدرت اس کے لیے ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا ہے اس کے لیے خدا اور خدا کی قدرت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شفاعت سے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، وہ ایمان لا سکتا ہے، لیکن ایمان وہ خود ہی لائے گا، ایمان وہ خود ہی لائے گا۔ اس لیے جب میں کہوں یسوع کے لہو کو پکاروں تو یہ کہوں سارے کا سارا لہو میرے لیے ہے۔ یسوع آپ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کس کی شفاعت کر رہے ہیں؟ بس یہ کہا کریں۔ دیکھیں آپ کا ایمان بہت بڑھ جائے گا، آپ کی ویلیو آپ کی نظر میں اور خدا کی نظر میں اور اس کائنات میں کتنی بڑی۔ آپ یہ کہیں کہ یسوع آپ ہم سب کی شفاعت کر رہے ہیں باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے، کوئی اثر نہیں کرتی یہ بات، یا بہت کم اثر کرتی ہے۔ آپ یہ کہیں یسوع آپ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر صرف میرے لیے شفاعت کر رہے ہیں، آپ باپ کے دائنے ہاتھ میرے لیے ہی بیٹھے ہیں، یہ بات کتنی ہم پہ اثر کرتی ہے اور یسوع پہ اثر کرتی ہے۔ آپ بیٹھے ہی باپ کے دائنے ہاتھ میرے لیے، باپ کی نظروں کے سامنے جو خون ہے، مرسی سیٹ پہ جو خون ہے، رحم کی کرسی پر باپ کی حضوری میں جو خون ہے، وہ سارے کا سارا خون میرے لیے ہی بہایا گیا ہے، کفارہ میرے ہی لیے۔ یہ باتیں ہمیں کتنا ہمارے ایمان کو بلند کر دیتی ہیں اور ہمیں کتنا ویلیویبل، ہمیں کتنا قیمتی بنا دیتی۔ وہ بات سچ ہے سب کے لیے، بھائی باقی بھی ایسا ایمان لائے، ان کے لیے بھی سارے کا سارا لہو، ان کے لیے بھی یسوع شفاعت کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن ہمارا باپ سننا یہ چاہتا ہے، سارا توکل سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے اور ساری طاقت سے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، وہ ہماری ساری توجہ چاہتا ہے۔ یسوع آپ میرے لیے ہی باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے ہیں، یسوع آپ میرے ہی لیے قربان ہوئے ہیں، آپ نے سارے کے سارے کوڑے میرے ہی لیے کھائے ہیں، آپ نے سارے کے سارے زخم میرے ہی لیے کھائے ہیں، آپ نے میرے لیے ہی جان دی ہے، صرف میرے لیے جان دی۔ میں تو یہ جانتا ہوں آپ نے میرے لیے صرف جان دی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں آپ نے سب کے لیے، ان سب کے لیے جان دی ہے جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور لائیں گے، لیکن ان کا ایمان آپ کے اور ان کے درمیان ہے، کیونکہ خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ سارا کا سارا ہم میں سے اکیلے کا ہونا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ خدا جب آپ سے ملاقات کرتا ہے
تو وہ سارے کا سارا ہمارا ہی ہوتا ہے۔ خدا اپنے جلال میں سے کسی اور کو جلال نہیں پانے دیتا، شیئر نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا خدا ہی خدا ہے، وہی قادر مطلق خدا۔ جب لکھا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا جلال شیئر نہیں، کہ میرے علاوہ تم کسی اور کو سجدہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم کسی اور کو بھی کیا وہی جلال دے رہے ہو جو وہ چاہتا ہے کہ سارا کا سارا جلال کس کو ملے؟ یسوع مسیح کو ملے، خدا کو ملے، کیونکہ وہ سارا کا سارا جلال پانے کے لائق ہے۔ اس نے کیوں کہا کہ تم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں، خدا کوئی ہے ہی نہیں اس لائق۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ جب میں ہی خدا ہوں تو سارے کا سارا ایمان مجھ ہی پہ رکھو، سارے کی ساری توجہ مجھ کو ہی دو، اور سارے کا سارا پیار مجھے ہی کرو، کیونکہ میں ہی خدا ہوں۔ آسمان اور زمین پر کوئی اور دوسرا خدا نہیں، صرف میں ہی خدا ہوں۔ اس لیے جب ہم سارے دل سے اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، سارے دل سے اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اور سارے دل سے اس پر توجہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کہنا سیکھیں، خدا سارے کا سارا میرے لیے ہے، خدا کا سارے کا سارا پیار میرے لیے ہے، خدا کے سارے کی ساری معموری میرے لیے ہے۔ خدا سسٹر عفت آپ میں رہتا ہے، پورے کا پورا رہتا ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، خدا آپ میں رہتا ہے۔ کیا آپ کے ایمان کی وجہ سے کچھ خدا آپ میں رہ لے گا، کچھ سسٹر فرزانہ میں رہ لے گا؟ نہ، یہ خدا ہمارا چاہتا ہے، آپ کا پورا توکل خدا پر، خدا کے کلام پر، اور خدا آپ میں۔ سسٹر فرزانہ کا اپنا ایمان ہے کہ خدا میرے اندر ہے، اور سسٹر فرزانہ آپ کے اندر بھی خدا پورے کا پورا رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ہمارے باپ خدا کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، ایک خاص اسپیشل رشتہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ہمارے خدا باپ کے ساتھ نمبر 1 ریلیشن ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ نمبر 1 ریلیشن چاہتا ہے۔ اور جب میں یہ کہوں گا کہ سارے کا سارا خدا میرے لیے ہی ہے، سارے کا سارا اس کا پیار میرے لیے ہے، سارے کی ساری قدرت میرے لیے ہے، سارے کی ساری توجہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب ہے میرا اور میرے خدا کا نمبر 1 ریلیشن ہے۔ وہ ہر ایک کے وہ چاہتا ہے کہ سسٹر عفت کہے نمبر 1 ریلیشن میرے ساتھ ہے، سسٹر فرزانہ کہے نمبر 1 ریلیشن میرے ساتھ ہے، کنزا کہے نمبر 1 میرے ساتھ ہے، خدا کہے گا تم سب کے ساتھ میرا نمبر 1 ریلیشن ہے۔ نمبر 2 ریلیشن اس کا کسی کے ساتھ نہیں، وہ کسی کے ساتھ دوسرے درجے کا ریلیشن نہیں بنانا چاہتا۔ خدا میں یہ قدرت ہے، وہ سب کے لیے نمبر 1۔ یہاں تو اس کی محبت کی طرف سے کوئی کمی آئے، جب آپ 2 بھی خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں، خدا دونوں میں سے کسی کو کمی نہ، ہن تسی 2 آ گیا تو ہن تو میری محبت ونڈی گئی نا۔ بھائی جسمانی باپ کمزور ہے، اس کی محبت ایسے بانٹی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا آسمانی باپ کمزور نہیں۔ 2 اس کی حضوری میں آ جاؤ، اس کے 1000 بیٹے بیٹیاں اس کی حضوری میں آ جائیں، 10,000 آ جائیں، 10 لاکھ آ جائیں، لیکن اس کی محبت ہر ایک کے لیے نمبر 1 ہی رہے گی، ہر ایک کو پوری پہنچے گی، مکمل پہنچے گی۔ اس لیے ہمارا نمبر 1 اس کے، یہی آج تک ہم قبول نہیں کرتے۔ تو کیا کہتا ہے پہلا یوحنا کے خط میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ذرا نکالیں پہلا یوحنا کا پہلا باب۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں تو جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں کیا ہے؟ شراکت کا کیا مطلب؟ شامل، پورے کا پورا شامل، اور خدا کی آپس میں کیا ہے؟ شراکت ہے۔ ایسے
یہ ہاتھ کی انگلیاں، یہ ہاتھ کی، یہ جب ایسے یہ انگلیاں اس میں شامل، یہ اس میں شامل، یہ شراکت ہو۔ جیسے پانی کا ایک گلاس لیں اور اس میں چٹکی بھر نمک ملا دیں تو وہ پورے پانی میں ایک ہو جاتا ہے۔ پانی کے ایک ایک قطرے میں آپ کو نمک کا ٹیسٹ، جہاں جہاں پھر پانی ہوگا وہاں وہاں نمک بھی ہوگا، ایسے شامل ایک۔ گناہ کس کے سبب سے ہوتا ہے؟ تاریکی کے سبب سے۔ جہاں گناہ ہے وہاں کیا ہے؟ اور ہماری زندگی میں گناہ کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ یسوع نے اپنا لہو، اس کا سارا لہو میرے لیے ہے، اور وہ تاریکی کو دور کر، تاریکی کے جو دبے ہیں، تاریکی کے جو اڈے ہیں، گناہ کا جو روحیں ہیں، گناہ کے جو شخص ہیں، اگر وہ موقع پا کے میرے اندر آتے ہیں، میرے قریب آتے ہیں، تو یسوع کا لہو گناہوں کو مٹاتا ہے اور گناہ کے شخص کو بھگاتا ہے۔ وہ میری پوشاک کو صاف رکھتا ہے، تاریکی سے وہ مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں یسوع کا لہو مجھے تاریکی سے محفوظ رکھتا ہے، گناہ سے پاک کرتا رہتا ہے؟ تاکہ ہماری اور باپ کی کیا رہے؟ شراکت رہے، میں باپ میں اور باپ مجھ میں رہے۔ وہ جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا وہ تو ہے ہی پاک تھا، وہ تو آدم کی نسل سے پیدا ضرور ہوا، جسم کے اعتبار سے وہ آدم کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن روح، پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے وہ کیا تھا؟ خدا کا بیٹا۔ وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا۔ اس کے اندر پاکیزگی کی روح، وہ تو گناہ سے واقف ہی نہیں تھا، اس کے لیے تو کفارے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے تو لہو کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر لہو کس کے لیے؟ اس کی تو اور باپ کی شراکت تھی، اور زمین پر بھی وہ کہتا ہے باپ مجھ میں ہے اور میں باپ، اور باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اسی لیے یہی شراکت وہ ہمارے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، اور ہے اس شراکت میں، باپ مجھ میں اور میں کہا کریں مجھ میں۔ کوئی تو کہے نا کیا کرو ہم میں بھی نال بیٹھا یار میرے واسطے، انہوں نے کہا کہ تو اپنے واسطے کہے، خدا تیرے اندر سننا چاہتا ہے۔ ہمارے کہنے میں برائی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان میں فرق پڑتا ہے۔ وہ سچ ہے ہمارے کہنے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا اپنا باپ کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک کا نمبر 1 ریلیشن ہے۔ وہ ہمارے ساتھ مکمل نمبر 1 ریلیشن رکھنا چاہتا ہے۔ اور شراکت کیسی؟ شراکت نمبر 2، نمبر 3، شراکت بھی نمبر 1۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کے سبب سے کس کو موقع ملتا ہے؟ تاریکی کو۔ خدا میں ذرا برابر تاریکی، تو ہمیں اگر اس کے ساتھ شراکت کرنی ہے، خدا ہم میں رہے اور ہم خدا میں، تو ہم میں بھی ذرا برابر تاریکی نہ ہو۔ تو اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے اس نے کیا انتظام کیا؟ لہو کا۔ بھائی گناہ تاریکی لے کے آتا ہے، تاریکی کے لیے اس نے کیا؟ اپنے بیٹے کا لہو بہا دیا۔ اس کا لہو تمام گناہوں کو دور کرتا ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر گناہ زندگی میں آ جائے، گناہ کر بیٹھے، تو گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ ہم گناہ کا اقرار کریں گے، ہمارے لیے یسوع، میں سکھانے کے لیے ہمارے ہی بولوں گا، لیکن آپ نے جب دعا کرنی ہے تو کہنا ہے ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ یسوع باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر کس کی شفاعت کر رہا ہے؟ وہ میری ہی شفاعت کر رہا ہے۔ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر یسوع سارا دن میری ہی بات کرتا رہتا، میرے لیے ہی باپ سے بات کرتا، اور باپ سے کہتا ہے کہ باپ یہ جو خون ہے یہ انور سے آ کے لیے ہی ہے، یہ انور سے آ کے ہی لیے۔ آپ میں سے ہر ایک ایسے اپنا نام لے، اتنے ہم اہم ہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ، خدا سے پیدا ہوئے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ لہو پاک کرتا ہے، وہ یسوع کا لہو ہمیں ہمارے
तमाम गुनाहों से पाक करता है। माजी हाल मुस्तकबिल के क्यों पाक करता है? ताकि हम में ज़रा तारीकी ना हो, ताकि हमारी और बाप की शराकत रहे, क्योंकि उसमें तारीकी नहीं, वो हम में भी तारीकी पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमसे शराकत रखना चाहता है। क्योंकि तारीकी की वजह से हमारी और बाप की शराकत नहीं रह सकती। यीशु का लहू पाक करता रहता है ताकि हमारी और बाप की क्या रहे? शराकत रहे। शराकत मीन एक, मैं और बाप एक। जैसे यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं, इसी तरह वो हमारे साथ नंबर 1 रिलेशन चाहता है कि मैं और बाप एक। अब कहेंगे हम नंबर 1 रिलेशन तो ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ है, साढ़े नाल दूसरे नंबर वाला रिलेशन नहीं हो सकता। नो, जैसा उसका नंबर 1 रिलेशन बेटे के साथ, ऐसा नंबर 1 रिलेशन हम में से हर एक। पूरी शराकत। दरमियान में तारीकी या गुनाही का आड़े आता है ना, उसके लिए लहू, बाप की हजूरी लहू पाक करता है। बस कोई गलती, कोई खता, कोई गुनाह हो जाए, इकरार करें, मुआफ़ी मांग लें, उसके लहू को पुकारें। उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। बाप के साथ हमारी शराकत ख़त्म नहीं होगी। नंबर 1 रिलेशन मेरा और बाप का, हम में से हर एक के साथ उसका नंबर 1 रिलेशन है, और वो यही चाहता है नंबर 1 रिलेशन। बाप मुझ में और मैं बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ, तो ये नया मखलूक है। ये खुदा के बेटे बेटियों की शान है। चलते फिरते हम क्या हैं? बाप मुझ में है, कितना सारा का सारा। ऊपर से मैं दिखता हूँ, लेकिन अंदर से क्या है? खुदा मुझ में चल फिर रहा है। इसलिए कल एक हवाला पढ़ा यशवा की किताब में, उसकी 9वीं आयत में उसने कहा है, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे, ऐसी उसकी मेरी और उसकी शराकत है कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वो मेरे, क्योंकि वो अबद तक उसने वादा किया है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? अबद तक। वो ज़मीन पर भी मेरे साथ है रूह कुद्दस की सूरत में, और आसमान पर पूरी वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा शर्फ वो कभी बेवफा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ। मेरी जंग किसकी जंग है? उसकी जंग। वो मेरे इस बदन में रहता है, तो मेरी तकलीफ़ किसकी तकलीफ़ है? उसकी है। ये बदन मेरा है तो उसका भी है। उसको कहे यीशु हमारे बदन को तकलीफ़ हो रही है, ये ना कहा करें कि यीशु मेरे बदन को तकलीफ़ हो। उसे कहेंगे ना कि यीशु मेरे बदन को तकलीफ़ हो रही है, तो जितनी मुझे मेरे बदन के वसीले से तकलीफ़ हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा उसे तकलीफ़ होना शुरू हो। देखो, मैंने ये बदन अपने लहू से ख़रीद लिया है, तो अभी भी ये कह रहा है मेरा बदन है। मैंने कहा है ये मेरा घर है। हाँ, उसने ये शर्फ हमें बख्शा है कि ख़रीद कर उसने ये बदन पाक करके, उसने इस बदन को हमारे लिए, मेरे लिए और अपने लिए इस बदन को पाक कर लिया है और मखसूस कर लिया है और मुक़द्दस कर लिया। अब ये बदन मेरा और कहा करें यीशु हमारे बदन को भूख लगी है, तो मैं तो कमज़ोर हूँ, आप मेरे साथ क्या हैं? खुदा है। तो आप ये हवायारी हैं, आप बंदोबस्त करें खाने। मेरे बदन को पैसों की ज़रूरत है, मैं तो कमज़ोर हूँ, आप ये हवायारी हैं, आपने बंदोबस्त करें। हम यीशु हमारा ये मसला है। हम क्या कहते हैं? यीशु मेरा ये मसला है, निकाल के बाहर फेंक देते, जुदा कर देते हैं। यीशु हमारी शख्सियत से जुदा नहीं है। शराकत, जो मेरा मसला है वो यीशु का मसला है, जो मेरी दर्द है वो यीशु की दर्द है, जो मेरा बदन है वो यीशु का बदन है, जो मेरी शख्सियत है वो यीशु की शख्सियत, जो मेरी फैमिली का मसला है
وہ میرا اور یسوع کا مسئلہ ہے. جو میری کلیسیا کا مسئلہ ہے وہ میرا اور یسوع کا مسئلہ ہے. جو مجھے اس دنیا سے تکلیف ہے اور وہ مجھے اور یسوع کو تکلیف ہے. مجھے کسی انسان سے تکلیف ہے، حالات سے تکلیف ہے، وہ مجھے اور میرے یسوع کو تکلیف ہے. میرا بدن بیمار ہے تو کس کا بدن بیمار ہے؟ میرا اور یسوع کا بدن بیمار ہے. یسوع آپ شافی ہیں، شفا جاری کریں. یسوع میرا اور آپ کا بدن جو ہیکل ہے بیمار ہے. جو میرا اور آپ کا بدن ہے وہ دکھ اٹھا رہا ہے، درد ہو رہی ہے، بھوکا ہے، اس کے ٹانگ میں درد ہے، جوڑ میں درد ہے، سر میں درد ہے. یسوع ہمارے بدن میں درد ہے، شفا جاری کرے. پھر کلیسیا کس کا بدن ہے؟ مسیح کا بدن ہے. تو وہ پھر کس کا بدن ہے؟ جو مسیح کا بدن ہے وہ میرا بدن ہے. تو پھر ساری کلیسیا کیا ہے؟ میرا اور یسوع کا. میرا کلیسیا یہ بات نہیں کہ جو میرا بدن ہے یہ خون اور گوشت کا بدن، یہ تو میرا اور یسوع کا بدن ہے. لیکن جو کلیسیا مسیح کا بدن ہے وہ کیا بس مسیح کا ہی بدن ہے؟ وہ بھی میرا اور یسوع کا بدن. جب کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اس میں درد ہے تو وہ میرے اور یسوع کا اکٹھا. جو کلیسیا مسیح کے بدن کا مسئلہ ہے وہ میرے اور یسوع کا. آمین. میرا بدن یسوع کا بدن ہے، یہ تو بات اچھی لگتی ہے. ساری کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ میرا بھی بدن ہے. یہ بات کچھ ہضم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی ہمیں ہضم کر. مسیح کا بدن کلیسیا ہے، وہ بھی میرا بدن ہے. آمین. کیونکہ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک. میں اور یسوع ایک ہے. میں اور روح القدس ایک ہے. آمین. ہماری آپس میں شراکت ہے. گناہ ہمیں جدا نہیں کر سکتا، تاریکی جدا نہیں، کیونکہ یسوع کا لہو تمام گناہوں سے دھو ڈالتا ہے. ہمارا خدا ہمارے ساتھ نمبر 1 ریلیشن چاہتا ہے، اور اس نے نمبر 1 ریلیشن کا بندوبست کیا ہے. یہی ہمارا ایمان رہے، یہی ہماری پہچان رہے، اور اس ایمان پہ ہم قائم رہیں. آمین. خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں سیلاب کی طرح کام کرے. آمین. خدا ہم سب کو برکت دے. تھینک یو جیسس.